الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اہل کتاب میں سے جو نصارہ اور عیسائی ہیں، خاص طور پہ ان کی عقیدہ جو انہوں نے خرافات گاڑ لی تھی، اس کی حقیقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کوئی قوم یہ ذہن میں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبیوں سے آخری رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500-600 سال اللہ کے نبی جو ہیں یہ اللہ نے ان کو رسول بنایا۔ تو چونکہ عیسائیت آپ سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ دین سے، آسمانی کتاب سے، انجیل سے ہٹتے گئے تو دین میں خرافات آئیں، تو دو طرح کے عیسائیوں میں گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھے جو حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک ان تینوں کو الوہیت کا درجہ دیتے تھے کہ تینوں الہ ہیں، الگ الگ وجود میں بھی ہر ایک الہ ہے اور مل کے بھی الہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ جو ہے وہ مریم علیہ السلام کو نکال دیتے تھے، اللہ اور روح الامین جبریل امین اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں مل کے بھی خدا ہے اور تینوں اپنے اپنے وجود میں بھی الہ ہے۔ اس طرح کے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ اور یہودی اپنی جگہ پہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مشرکین مکہ اپنے طور پہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں الہ بنائے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی آسمانی کتاب سے ہٹا جاتا ہے تو پھر شرک آگے جگہ لیتا ہے۔ بندہ قرآن کے ذریعے، آسمانی کتاب کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی اس کے ذہن میں آتی ہے۔ کیونکہ بندہ پہلے نطفہ ہوتا ہے تب بھی کوئی ہوش نہیں، ماں کے پیٹ میں بھی آنکھیں باندھی ہوتی ہیں، تو جب پیدا ہوتا ہے پھر بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بڑا کمزور ہوتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، تو اس وقت وہ پھر اللہ کے ساتھ اور سارے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے وجود پر پورا یقین، اللہ کی کبریائی پر قرآن کے قریب ہونے سے، آسمانی کتاب کے قریب ہونے سے آتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ عیسائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنو، وہ تو اللہ کی ایک بندی تھی، عمران کی بیوی تھی، عمران بھی اللہ کا بندہ ہے، ان کی بیوی بھی اللہ کی بندی تھی ہینا۔ اس کو جب عمل ہوا اتنی نیک تھی کہ اس کی امید تھی اللہ بیٹا دے گا، تو اس نے بیٹے کی ابھی عمل ہوا ہے تو اللہ کی امانت مان دی، اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے دین کی خدمت میں لگا دوں گی۔ تو جب وہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، بیٹے کی امید لگائی تھی، لیکن چونکہ نیت صاف تھی اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو درجات دیتے گئے۔ جس کی ماں بھی نیک تھی، تو اب یہاں تک بات پہنچی تھی کہ فتقبلها، چونکہ انہوں نے اللہ کے نظر کیا تھا، مانی تھی، تو فتقبلها پس قبول کر لیا اللہ نے اس بیٹی کو، اس مریم کو، ربها اس کے رب نے، بے قبول کیا تو حسنا بڑا اچھے طریقے سے، حسین طریقے سے قبول کر لیا، وَأَنبَتَهَا اور اس کو پروان چڑھایا، نباتات کی طرح نامیات، اس کو پرورش کی
نباتا حسنا، بڑی خوبصورت پرورش۔ جب اللہ رب العزت کسی انسان کو بندہ یا بندی قبول فرما لے تو پھر اللہ رب العزت اس کی اخلاقیات میں، اس کی روح کو، اس کے جسم کو کیسی کیسی سہولتیں دیتے ہوں گے، کتنے اچھے انداز میں وہ نیک پاک روح بنی ہوگی اور ایک وہ منبع بنے گی نیکی کا اللہ رب العزت کی نگرانی میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو قبول کر لیا اچھے طریقے سے، اور اس کی میں نے اچھے طریقے سے پرورش کی۔ پرورش کے لیے اللہ نے بندہ چنا، وہ کفلا، اور اس کا کفالہ دے دیا، اس کی ذمہ داری دے دی، اس کی سرپرستی دے دی، چونکہ وہ بچی تھی، لڑکی تھی، اور یہ پہلی بار ایک لڑکی جو ہے وہ کسی بھی معبد میں آئی تھی، تو لہذا اس کی کفالت کی ذمہ داری، سنبھالنے کی، نگرانی کی زکریا، وہ زکریا علیہ السلام کو دے دی۔ زکریا خود بھی ان کے خالو بھی لگتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خالہ کو ماں کے برابر درجہ دیا ہے، تو خالو بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، اور اس وقت جو ہیکل سلیمانی تھا ان میں سارے جو موجود تھے موت کے بیٹھے ہوئے ان کے سردار بھی تھے، نبی بھی وقت کا ویسے بھی سردار ہوتا ہے۔ تو اب زکریا علیہ السلام اس کی سرپرستی کرتے ہیں، تو کلما، جب بھی داخل ہوتے علیہا، مریم کے پاس، زکریا علیہ السلام، المحراب، ان کے محراب میں، ان کے اجرے میں، ظاہر ہے وہ ہیکل میں ایک کمرہ تھا جہاں خواتین بھی بات کرتی تھی، انہوں نے اپنا الگ اجرا رکھا تھا جدھر یہ اعتکاف بیٹھ کے 24 گھنٹے اللہ کے ہاں، تو ابھی بچی بھی تھی تو یہ خیر خیریت پوچھنے خالو جاتے تھے۔ تو جب بھی یہ زکریا علیہ السلام اللہ کی بندی کے پاس گئے ہیں، اس بچی کے پاس، وہ پروان چڑھتی گئی۔ ہمارے یہاں مختلف خرافات ہیں کہ وہ ایک دن میں اتنا جوان ہوتے جتنا ایک سال میں ہوتا ہے، پھر تو وہ 20 دنوں میں جوان ہو گئی اور 2 مہینوں میں 60 سال کی ہوگی۔ یعنی یہ خرافات ہیں، بس اللہ نے ان کی پرورش نگہداشت اپنی نگرانی میں لی تاکہ ان کی روحانی ترقی ہو۔ تو جب بھی زکریا داخل ہوتے، واجدہ، پاتے، اندہا، اس مریم کے پاس، رزق، وہ اس کے پاس رزق پاتے۔ اب کل بتایا تھا قرآن مجید میں رزق بار بار ہدایت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اور باقی صلاحیتوں کے لیے بھی اللہ استعمال کرتے ہیں۔ تو مفسرین کی 2 رائے ہیں، ایک وہی رزق جسے ہم روزی کہتے ہیں، پھل فروٹ، یہ سارے کا سارا ان کے پاس موجود ہوتا تھا، بے موسمہ، ٹاپ کلاس کا پڑا ہوا۔ باقی جب یہ بات کرتے تو اتنی روحانی بلندگی، اتنی معرفت، اور اتنی چھوٹی عمر میں بھی اتنی بڑی اللہ کی صحیح معرفت والی باتیں کرتے، یہ دونوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ نے یہ پاتے ان کے پاس رزق، یعنی فروٹ بھی پڑا ہوتا ہے بے موسم ہر قسم کا، اور اخلاقی معرفت بھی بڑی بلند ہوتی جو ان کے باطن کی روح کی نشو و نما ہو رہی تھی۔ تو پھر یہ حیران ہوئے، کہا، تو انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے، لاکی، تیرے لیے، آزا، یہ تیرے لیے یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اخلاقی تربیت کے لیے ماں بھی پاس نہیں ہے، کوئی ادھر استاد بھی نہیں ہے، اور اتنی معرفت کی باتیں، اللہ کی پر پختہ ایمان کی باتیں کرتی ہو، اور یہ پھل فروٹ بھی سارے کا سارا، یہ انا لاکی، یہ کاف کے نیچے زیر ہے نا، یہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے، یعنی آپ، اس کا معنی ہوتا ہے تو زبر ہے، کا، تو کی، لڑکی کے لیے کاف زیر کی، انا لاکی آزا، یہ سب کہاں سے ہے؟ یہ تربیت کیسے اور یہ پھل فروٹ کہاں سے آیا؟ قالت، تو مریم نے کہا، واہ، یہ سب کچھ میں نے عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ بات کہنا، آج بھی دنیا میں کوئی بندہ کہ یہ بڑی نعمتیں آپ کے پاس ہیں تو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو چھوٹے بچے کا اس طرح کا کہنا اندازہ لگائیے نا کہ کتنا بڑی معرفت کی بات ہے کہ ہر چیز کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا یہ معرفت، یہ فروٹ، یہ اتنا کچھ کہاں سے آ جاتا ہے، کدھر سے سیکھا ہے، دونوں میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔
تو انہوں نے بھی جواب سے پتہ چل رہا ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق کو، وہ تو عطا کرتا ہے، میں یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، وہ بے حساب دیتا ہے۔ جب اللہ دینے پہ آتا ہے، عطا کرنے پہ آتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے تو وہ بے حساب ہی دے دیتا ہے۔ صلاحیتیں بھی اور کھانے پینے کی تو کمی کو نہیں، صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، معرفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ رہا کھانا پینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے بندے کو جو اللہ کے لیے وقف ہو، رنگا رنگ قسم کے پھل، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب بن عدی، وہ نا یہ انہوں نے غزوہ بدر میں آرس، جو مکے کا بڑا ایک جید نام تھا، اس کو قتل کیا تھا۔ تو انہوں نے مکے والوں نے کئی سفر کے دوران کو قیدی بنا لیا، حضرت خبیب کو تو قیدی بنایا، تو اس ارس کے بیٹوں نے پھر خرید لیا۔ اب انہوں نے ان کو قید میں زنجیروں سے باندھ دیا، وہ سختی کرتے تھے۔ تو ارس کی بیٹی زینب جو بعد میں ایمان لائی ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خباب کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس انگور کا خوشہ ہے تر و تازہ، اور ٹاپ کلاس کا خوشہ ہے، وہ انگور کھا رہے ہیں، اللہ کے ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور اس وقت مکے میں انگور کا موسم بھی نہیں تھا۔ تو میں قسم اٹھا کہتی ہوں یہ اللہ ان کو کھلا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں معجزات، یہ دونوں ہیں، اخلاقی معرفت، روحانی ترقی، اور یہ پھل فروٹ، دونوں اللہ جب دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، بیوی بھی بھانج تھی، تو امید اولاد کی ہر انسان کو ہوتی ہے، یہ بھی امید لگائے بیٹھے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ اتنی نیک بیٹی ابھی نوجوانی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس حد تک نیک ہے، تو انہیں اپنی اولاد کے اصول کی پھر وہ ایک اندر جو امید ہوتی ہے نا، وہ بڑھ کی ذرا، تو انہوں نے یہ امید لگائی کہ جو خالق اس کو ہر طرح کے پھل دے سکتا ہے، جو مالک اس کی اس حد تک روحانی ان کی معرفت دے سکتا ہے، تو مجھے بھی اتنی نیک اولاد اگر اللہ عطا کرے تو کوئی ممکن نہیں کہ بوڑھے کی امید پوری ہو جائے اور ایک بڑھیا جو بانجھ ہے اس کی گود ہری ہو جائے۔ تو ان کی یہ خواہش ان باتوں میں پھر ایک بار بڑھ گئی۔ تو ان آلے کا اس وقت دعا کی زکریا نے بھی، کیسے؟ ربہ، اپنے رب سے، پہلے بھی اپنے رب سے بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن نا بادل بنتے رہتے ہیں، لیکن بارش اللہ جب چاہے تب ہوتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ جب چاہے قبول اس وقت ہوتی ہیں۔ اتنی دعائیں پیغمبر بھی کرتے رہے، تو اس وقت ذرا گڑ گڑا کے اس امید کے ساتھ اتنی نیک بندی اور قدرت کی اتنی مہربانیاں کہ بارش ہو رہی ہے، تو ذرا مجھ پہ بھی بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے ان نالے کا اسی وقت دعا کی۔ زکریا نے بھی، ان کے خالو نے، ربہ، اپنے پروردگار سے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے جو کہا نا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی، تو یہ تو اللہ نے وہ لڑکی بنائی ہے۔ پیغمبر بھی جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی دعا کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ خالق کی مرضی ہوتی ہے، اتنا اچھا قبول کیا ان کو۔ تو انہوں نے دعا کی۔ یہ سارا قصہ سنایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ یہ اس طرح وہ اللہ کے بندے تھے، اس طرح ان کی ماں جو ہے نا وہ اتنی نیک تھی، اللہ کو پکارتی تھی۔ تو انالے کا دعا زکریا ربہ، تو زکریا علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے پھر دعا کی۔ کالا، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، اب لی، ہم نے پڑھا واب عطا کرنے والا، وہی ہے اب عطا کر، لی مجھے بھی، من لدن کا، اپنے پاس سے، خزانے تیرے پاس ہیں، میرے تو نہ عمر رہی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ بیوی بڑھیا ہو گئی ہے، بانجھ ہے، ہمارے پاس اب کوئی ظاہری وسائل نہیں ہے جن سے امید لگائیں کہ ہماری اولاد ہو، لیکن من لدن کا،
لیکن تیرے پاس تو خزانے ہیں نا، تو ان ظاہری اسباب کا پابند نہیں ہے نا۔ یہ ساری دل میں باتیں رکھ کے دعا جامع کر رہے ہیں۔ قال رب حب لی، کہا اے میرے پالنے والے مجھے بھی عطا کر دے، من لدن کا، خاص اپنے پاس سے دے دے، ذریۃ اولاد، طیباتن، اتنی طیب جو میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں، بیٹی ایسی ہو، ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی پاک مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ یہ تصور نہیں ہوتا کہ انہوں نے ادھر ہاتھ کھڑے کیے اور اوپر سے فرشتہ آ گیا، یعنی دعائیں مانگتے رہے، پھر اس خواہش کے ساتھ وہ دعا کرتے رہے۔ انہالے کا دعا زکریا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، رب ہو، اپنے پروردگار سے، قال رب حب لی، انہوں نے کہا میرے پروردگار عطا کر مجھے بھی من لدن کا، اپنی جناب سے، اپنے خزانوں سے، ذریۃ طیبہ، پاک اولاد عطا کر دے۔ اب انہوں نے پاک اولاد ہی مانگی ہے، تو ساتھ کیا کہا، انکا، بے شک تو ہی ایسی ذات ہے، سمیع، جو سن بھی رہی ہے، دعاؤں کو سنتی ہے، پکار کو سنتی ہے، دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو سنتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا گویا پتہ چلا دعا کرتے ہوئے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ سن رہا ہے، اللہ کو ہم سنا رہے ہیں، اللہ عرش پہ بیٹھ کے دنیا میں ہماری دعا سن رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ انہوں نے دعا کی، تو پھر کیا ہوا، فنادا، پس آواز دی اس کو، ندا دی، ہم پڑھتے ہیں ندا، فنادا، پس ندا دی اس کو، زکریا کو، الملائکہ، تو فرشتوں نے اس کو یہ آواز دی، یہ جمع کا صیغہ آ گیا، ملائکہ، تو فرشتے، یعنی جبریل جو ہے وہ جماعت پوری کے ساتھ آئے، فرشتوں کی جماعت تھی، پوری جماعت کے ساتھ آئے اور آواز دی، اور وہ زکریا جو ہے قائمن، قیام میں تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، اپنے اجرے میں، وہ اپنے اجرے میں اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہو کے وہ دعائیں کر رہے تھے۔ دعا کا طریقہ ہی نماز کے اندر قیام، رکوع، سجود، تشہد، وہاں اللہ سے پوری دعائیں کرو۔ ہمارے ہیں کہ یہ بھی عادت ہے کہ ہم نماز میں دعا نہیں کرتے، جب دونوں طرف سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کے اندر نماز ہے ہی دعا، تو وہ اس وقت کیا تھا، فنادات الملائکۃ، فرشتوں نے اس کو آواز دی، وہ قائمن، اور وہ کھڑے ہوئے تھے، قیام میں تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، اپنے اجرے میں نماز، اللہ سے زارو قطار دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کو بھیج دیا۔ فرشتوں نے کیا کہا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یبشروں کا، وہ تجھ کو بشارت دے رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے نمائندے ہیں نا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تو نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے، ہمیں کہا جا کے خوشخبری دے آؤ۔ یبشروں کا، وہ تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بے یحییٰ کی، قبول ہو دعا تو ایسے ہو۔ انہوں نے صرف اولاد مانگی ہے، جب اولاد مانگی ہے تو اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹے کا نام بتایا کہ فرشتے ابھی کہہ رہے ابھی عمل ہوا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب سارے پردے دور، یہ ظاہری پردوں کے، ظاہری اسباب کے تم انسان پہ باندھ ہو، میں اللہ جب چاہتا ہوں جب چاہوں اس کو ٹھیک کر دوں، باج پن دور کر دوں، تجھے اولاد کے قابل کر دوں۔ لہذا یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتے ہیں بے یحییٰ کی۔ وہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اس وقت تک کسی کا یہ نام بھی نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں کسی کا کائنات میں یحییٰ نام نہیں ہے، وہ میں نے نام رکھا بے یحییٰ۔ یہ بھی یاتی سے ہے، زندہ رہنے والا، یحییٰ نام ہے، مصدقاً، آگے کیا ہی خوشخبری ہے، بیٹا نام اللہ نے رکھ دیا، ساتھ کا مصدقاً، وہ تصدیق کرے گا، مور لگائے گا، بکلمات من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ آئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کلمات اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے، بکلمات من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہے،
عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی تصدیق بھی کرے گا۔ گویا ان کے بعد فوری عیسیٰ علیہ السلام، بعض روایات میں 6 مہینے، بعد میں تھوڑا عرصہ زیادہ ہے، وہ آئے تو انہوں نے ان کی تصدیق کی۔ یہ بھی خوشخبری دے دی کہ یہ آگے ہے وَسَيِّدًا، اور سید ہوگا۔ سید کہتے ہیں سردار کو، جو بھی سردار ہے سید ہے۔ ہمارے یہاں آگے تو وہ بن گئی نا، ایک ذات بن جاتی ہے۔ سیدن، وہ سردار ہوگا۔ نبی ویسے بھی اپنے وقت کا سردار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو وجاہت عطا کی تھی، ان کا ایک ڈر تھا، ایسی ان کی روب اور دبدبہ تھا کہ یہ بات ایسے کرتے تھے کہ دشمن کے اوپر دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو وجاہت والا بنایا کہ کہا کہ اجدے کے نماز کے اندر کھڑے ہیں، فریت اعلان کر رہے ہیں کہ یا تجھے خوشخبری، یا کی زکریا علیہ السلام خوشخبری، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور سید بھی ہوگا، سردار ہوگا۔ وَأَسُورًا، اسور جو ہوتا ہے نا، یہ وہی ہے جو معصور، معاشرہ گھیر لیتے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھتے تھے۔ اور طرح کی یہ مرغوباتیں دنیا جو ہم نے پڑھا ہے نا، عورتیں ادھر رغبت نہیں کرتے تھے، یعنی بالکل مرغوبات دنیا سے بے پرواہ، اللہ سے لو لگانے والے تقوی، اسوران پورے پار ساتھ تھے، ہر طرح کی دنیا کی جو علائشیں ہیں ان سے بچنے والے تھے۔ اسور معاشرہ، محصور اپنی حد تک دائرے میں رہتے تھے۔ واسوران بڑے ہی پار ساتھ تھے، ہر طرح کی دنیا کی جو مرغوبات ہیں ان سے بچنے والے تھے۔ ونبیًا، اور نبی ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبریاں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ایسے قبول کرتے ہیں۔ تو وہ نبی بھی ہوگا، من الصالحین، اور قیامت کے دن جو صالح لوگ ہوں گے، اللہ کے نوازے جائے گے لوگ، ان میں سے ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری جب آئی تو زکریا علیہ السلام بھی دل میں خوش تو ہوئے، لیکن اتنی رانگی کہ دعا میں نے کی بڑھاپے میں، اور اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ 7-8 خوشخبریوں کے ساتھ، تو زیادہ خوشی میں کہتے ہیں کالا، تو پھر یہ بولے رب میرے پروردگار اتنا ہی راضی ہو گیا ہے، اتنا تو مہربان ہے، پھر انا کیسے یکونا ہوگا لی میرے لیے غلام بیٹا، میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا؟ پھر بھی پیغمبر انسان ہوتا ہے، انہوں سے بوڑھا ہو گیا ہوں بالکل، اور بالکل ہی نکارا ہوں، اور میری بیوی بھی بالکل بوڑھی ہے اور بانجھ ہے، تو کیسے ہوگا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیسے مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، اس لیے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کیسے پھر بیٹا ہوگا۔ ساتھ ہی کہا ہے وقت بالغانی، اور بے شک پہنچ چکا ہے مجھے، بالغانی پہنچ چکا ہے، کی بارو کبریائی سے ہے، بڑھاپا، بہت بڑی عمر میری ہو گئی ہے، مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے۔ وامراتی، وہی جو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے امراتن، عمران کی بیوی یہ بھی ہے، وامراتی، اور میری بیوی امرا جو ہے آخر وہ بانجھ ہے، پھر وہی بات دہرائی، بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ جی یہ کیسے ہوگا؟ دل میں آیا، یہ انسانی تقاضا ہے، آیا، اسے پتہ چلتا ہے پیغمبر انسان ہوتے ہیں، اللہ چون کے ان پہ فضل فرماتے ہیں۔ کالا، اللہ نے کہا زکریا کذالک، ایسے ہی ہوتا ہے، کذالک ایسے ہی کرتا ہے اللہ ایسے ہی کرتا ہے، یا فالو فعل یعنی کرنا، ما یشاء جو چاہتا ہے، کذالک ایسی ہی بات ہے، اللہ یفعل، اللہ وہی کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ وہ کون کہتا ہے؟ کائنات بن جاتی ہے، یہ چھوٹا سا تجھے بیٹا دینا اس کے لیے کیا کام ہے؟ اللہ کی کبریائی پر ایمان رکھو، اللہ جب چاہتا ہے ایسا ہی کرتا ہے۔ پھر بھی ان کے دل میں قالا، تو زکریا نے کہا رب میرے پروردگار، ہر بار رب 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 کہہ رہے، رب رب کہنے سے رب بڑا نوازتا ہے، پھر کہتے ہیں رب میرے رب اجعل، ذرا دکھا دے، بنا دے، لی میرے لیے، آیتن ایک نشانی، جس طرح ہمارا رزلٹ آتا ہے نا بچوں کا، پتہ بھی ہوتا ہے 10 بجے اعلان ہونا ہے، ابھی رزلٹ آیا، پھر بھی گزٹ آتا تھا، ادھر پھالیے جا کے پتہ کرتے تھے منڈی سے، کہ 2 منٹ بھی پہلے پتہ چل جائے نا، خوشی ہوتی ہے نا، تو بندے کے اندر بار بار آتا ہے جتنی جلدی پتہ چلے، جتنی جلدی پھالیے ادھر سے جانا، گزٹ اسکول بھی اعلان ہوتا ہے لیکن ذرا لیٹ ہونا ہوتا ہے، تو گزٹ کے لیے ہم پہلے بھاگتے ہیں۔ ایسے یہ خوشخبری ہے نا، تو فوراً وہ کہتے ہیں رب جعل، اے میں رب بنا دے،
لی میرے لیے آیتن ایک نشانی تو دکھا دے میرے مالک کو نشانی کہ کیسے ہوگا. قالا تو اللہ جواب دے رہے ہیں دیکھیں نماز سے فارغ کتنی پیاری کتنی خوش نصیبی ہے اللہ سے بات ہو رہی اور اللہ ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہیں. قالا اللہ کہتا ہے آیاتوں کا بندے ہے نشانی مانگی ہے نا تو ذرا یقین پورا ہونا چاہیے. آیاتوں کا تیری نشانی یہ ہے اللہ یہ لفظ ہے ان لا کہ نہیں تو کلم تو کلام کر سکے گا. نشانی پھر یہ ہے کہ تو کلام نہیں کر سکے گا. الناس لوگوں سے ثلاثہ تین یہ ثالث ہم بولتے ہیں دو بندوں کی لڑائی ہو کہتے ہیں ثالث مال ہے یعنی تیسرا بندہ جو بات سنے وہ فیصلہ کرے اس سے ثالث ہوتا ہے. ثلاثہ تین ایام دن تین دن تو بات نہیں کرے گا الا سوائے یہ نہیں کہ زبان بندی ہو گیا رمز سے اشارے سے 3 دن تو بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے. اس آیت میں بھی مفسرین جو ہے نا اللہ نے اب آپ لوگوں کو ہمیں چونکہ قرآن کا طالب علم بنایا ہے اس لیے ہم جو عام باتیں پھیلی ہیں ان سے ذرا سا نیچے اپنا غوطہ کریں گے سمجھ آ جائے. اس کا مطلب کوئی گونگا ہو جانا نہیں ہوتا. اس وقت یہ جو نصارہ ہیں ان میں یہ چوپ کا روزہ بھی رکھتے تھے کہ روزہ چوپ بولنا نہیں ہے کہ چوپ کا روزہ ہے کیونکہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے آپ کی بہر نظر پڑی تو ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ ابو اسرائیل ہے. تو انہوں نے کہا دھوپ میں کیوں کھڑا ہے کہتے تھے منت مانی ہے کہ یہ کھڑا ہی رہے گا یہ سائے میں نہیں آئے گا یہ بیٹھے گا نہیں اور کھائے گا نہیں پیے گا نہیں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو چھاؤں میں بھی آ جائے بیٹھ بھی جائے بات بھی کرے لیکن روزہ اپنا رات تک پورا کرے. تو اس طرح کی پابندیاں اسلام میں نہیں ہیں. تو اس کا دوسرا جو مفسرین مطلب لیتے ہیں یہ ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھ جائیں یعنی یہ زکریا علیہ السلام کو اعتکاف بیٹھے. اعتکاف میں عام بول چال بند ہوتی ہے بندہ اللہ کے حضور ہوتا ہے جتنی زبان اللہ سے مخاطب ہو جتنی اللہ کے دین میں رہے قرآن سے رہے اللہ سے بات ہوتے رہے. اصل متقب کا مطلب یہ ہے دنیا کو چھوڑ دو اللہ کے گھر میں کونے میں بیٹھ جاؤ اور تمہارے وہ 10 دن اللہ جانے اور تم جانو. یہ اصل بات ہے. اگر باہر بات کرنے بھی پڑے کوئی بندہ ہے تو شارے کنائے میں تھوڑی سی کر لو یہ ادھر بات جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ سزا دے رہے ہیں کہ یہ سزا کے طور پہ یہ نہیں ہو گیا. ہمارا بہرحال دونوں پہ ایمان ہے جو مفسرین کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نہیں بولتے تھے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور ایک یہ ہے کہ یہ اشارہ تھا کہ آپ اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لو اور 3 دن معتکف ہو کے اب اللہ کا شکر ادا کرو اور لوگوں سے نہیں اللہ سے باتیں کرو. کیونکہ اگر آگے آ رہا ہے نا کہ بولنا آپ کا بند نہیں ہوا کیوں آ گیا ہے وذکر اور ذکر کرو. دیکھو نا اگر بولنا بند ہو تو پھر ذکر کیا. اللہ کہتا ہے وذکر ذکر کرو اور کس کا رب کا اپنے رب کا جو ابھی رب 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 کہہ کے دعا اللہ نے قبول کی ہے اور رب سے اتنے باتیں ہیں اس رب کا ذکر کرو کتنا کثیرہ بہت زیادہ. اور ذکر کثیر اعتکاف میں ہی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کا کثیر ذکر کرو اور کیا کریں وسبح اور تسبیحیں پڑھو اللہ کی تعریفیں کرو بالعشی رات کو بھی والابکار اور صبح بھی صبح و شام اپنے رب کی تسبیحیں پڑھو. پتہ یہ چلا کہ اگر زبان بندی ہو جائے تو پھر ذکر پھر تسبیحیں کیسی ہیں. گویا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا نواز دیا ہے تو اس شکر کے طور پہ تم اللہ کی دن رات تسبیح اور اللہ کا کثیر ذکر کرو تاکہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.